بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ 18، حضرت سے تعلق کا نتیجہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج سہارنپور سے سوار ہونے کے وقت اسٹیشن پر ساتھیوں کی وجہ سے اسباب زائد ہونے کا شبہ ہوا، کیونکہ ان کا بھی اسباب تھا یعنی سامان۔ اس پر میں نے بابو یعنی جو وہاں پر کام کرنے والا ہوتا ہے بابو سے وزن کرنے کو کہا۔ بابو انکار کرتا تھا اور میں اصرار کرتا تھا۔ اس واقعے کو ایک اور ہندو دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی چھوٹ گئی یعنی گاڑی چل پڑی، مطلب ٹرین میں بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی، تو اس نے ریل میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو اسباب کے بارے میں اس قدر احتیاط اور بابو سے اصرار کر رہے تھے، آپ کا تعلق مولانا اشرف علی صاحب سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ بعض بات میں آدمی بدنام ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک دوسرے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تقویٰ کا حاصل تو یہی ہے۔ تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، اس کا دوسرا لقب آپ نے سنا ہوگا، توہم۔ فرمایا کہ میرے ایک دوست ہیں مدراس کے انسپکٹر، ایک مرتبہ دورے میں ایک مدرسے میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، یعنی وہ مدراس کے انسپکٹر کا۔ پہلے مدرسہ نے مغرب کے بعد اس کمرے میں روشنی کا انتظام کیا جس میں ان کا قیام تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ روشنی مدرسے کی ہے تو مجھ کو ضرورت نہیں۔ اتفاق سے وہاں پر امیر شاہ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنتے ہی فرمایا، یہ شخص فلاں سے تعلق رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے۔ یہاں پہ لکھا ہے اس طریقے سے کہ یہ فلاں شخص سے مراد میں تھا، یعنی حضرت اشرف مولانا اشرف علی تھانوی سے تعلق رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں، اور پھر بہت محبت سے ملے۔ فرمایا کہ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ اپنی ہی جماعت کے، ان کا قیام مدرسہ جونپور میں تھا۔ وہاں پر مسجد میں ایک طالب علم مسجد کی روشنی میں کتاب دیکھ رہے تھے، اور خاص وقت ہو جانے سے فوراً وہ چراغ گل کر دیا اور اپنا روشن کر لیا۔ وہ طالب علم کچھ دنوں یہاں پر رہ گئے تھے، یعنی یہاں پر رہ کر گئے تھے۔ وہ بزرگ بے ساختہ فرماتے ہیں، یہ طالب علم وہاں سے تعلق رکھنے والا معلوم ہوتا ہے، میرا نام لیا، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیا۔ یہ بدنام ہونے ہی کی بات، حضرت مولانا کہتے ہیں کہ بدنام ہونے ہی کی بات ہے۔ ایک واقعہ عجیب فرمایا، ایک مرتبہ میں 12 اکبر پور ضلع سہارنپور گیا تھا۔ وہاں پر واعظ بھی ہوا تھا۔ واعظ کے بعد واپسی کے لیے تیاری ہوئی۔ اسٹیشن وہاں سے تقریباً 6-7 کوس کے فاصلے پر تھا، اور کچھ ایسا زمانہ تھا کہ کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی تھی، اس لیے میں احتیاطاً ظہر کے وقت روانہ ہو گیا۔ ریل رات کے 9 بجے جاتی تھی۔ اتفاق سے اس وقت بھی تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے تانگے پر اچھی طرح صاحبان کا انتظام کر دیا تھا۔ میں ہمراہیوں کے یعنی ساتھ والوں کے سوار ہو کر چل دیا۔ اکبرپور میں ایک صاحب منصف تھے، جب وہ میرے شناسہ یعنی اکبرپور میں ایک صاحب منصف تھے، وہ میرے شناسہ یعنی پہچان والے تھے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس اسٹیشن پر آ رہا ہے۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو ایک رکا چٹھی لکھی کہ فلاں شخص اسٹیشن آ رہا ہے، شب کی گاڑی سے سوار ہوگا، رات کی گاڑی سے سوار ہوگا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی خاص کمرہ آرام کے لیے تجویز کر دیا جائے، مقرر کر دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اسٹیشن جنگل میں تھا اور بہت مختصر، جیسا یہ تھانہ بھون کا اسٹیشن ہے، کوئی جگہ اس پر ایسی نہ تھی کہ مسافر آرام کر سکے۔ یہاں تو الحمدللہ مسافر خانہ بھی تیار ہو گیا ہے، اور منصف صاحب نے مجھ کو اس کی اطلاع نہیں کی کہ میں اسٹیشن ماسٹر کو لکھ چکا ہوں۔ اب جس وقت اسٹیشن پر پہنچے تو ادھر تو بارش ہو رہی، ادھر کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ کپڑے ہی بچا سکیں، ادھر نماز کا وقت قریب تھا۔ عجیب کشمکش تھی، کنفیوژن، کیا کریں، اس طریقے سے کہ وہ بابو آیا، اس نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا۔ نام سن کر اس نے ایک کمرے میں ہم کو ٹھہرا دیا اور کہا کہ اس میں آرام فرمائیے۔ منصف صاحب کا میرے نام پرچہ آیا ہے کہ فلاں شخص اسٹیشن پر آ رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ کمرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسباب وغیرہ رکھنے کا تھا، یعنی سامان رکھنے کا تھا۔ وہاں پر آرام سے نمازیں ادا کی۔ جب مغرب کے وقت اندھیرا ہو گیا تو اس بابو نے ریلوے ملازم کو حکم دیا کہ دیکھو اس کمرے میں روشنی کا انتظام کرو۔ یہ سن کر مجھ کو بڑی فکر ہوئی، اور زیادہ اس وجہ سے کہ بابو ہندو تھا۔ وہ فکر یہ ہوئی کہ مسافر خانہ تو ہے نہیں، اگر مسافر خانہ ہوتا تو یہ خیال ہوتا
کہ اس میں ریلوے قانون سے روشنی جائز ہو، یہ اسباب کا کمرہ ہے۔ صرف ہماری رعایت سے روشنی کی جاتی ہے، تو اس صورت میں ریلوے کے تیل سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑی کشمکش ہوئی، یعنی کیا کریں؟ اگر بابو سے منع کیا جاتا ہے تو یہ ہندو ہے، بیوقوف بنا دے گا اور ہنسے گا، بات کو سمجھے گا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اس وقت یہی سوجی کہ دعا کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے دعا کی، اے اللہ بچنے کی صورت گو، یعنی گرچہ اختیاری ہے مگر یہ ضعف ہے، یعنی یہ کمزوری ہے کہ اظہار پر شرم دامن گیر ہے۔ مطلب بچنے کی صورت ہم اختیار کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک کمزوری ہے کہ ہم کو شرم آ رہی ہے، اس لیے آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، آپ ہی حفاظت فرمائیں۔ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ فوراً اسٹیشن ماسٹر نے اس نوکر کو آواز دے کر کہا، دیکھو ریلوے کی لالٹین وہاں پر روشن نہ کرنا، بلکہ ہمارے نجی لالٹین روشن کر دینا، یہ ہماری ذاتی۔ یہ سن کر حق تعالیٰ کے انعام کا مشاہدہ ہو کر اس قدر جوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب اس سے یعنی ہندو بابو سے کوئی پوچھتا اس کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا، خبر نہیں کیا جواب دیتا۔ یہ حق سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے بچنے کی راہ نکال دیتے ہیں۔ جدت بھی ایک آفت ہے۔ ملفوظ نمبر 19، فرمایا آج کل کا طرز معاشرت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اکتا گئے ہیں بزرگوں کے طریق سے، مگر یہ جدت بھی ایک آفت ہے۔ تصوف کی پہلی شرط اسلام ہے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ایک ہندو میرے پاس آتا ہے، اس کو تصوف کی باتوں سے بےحد دلچسپی ہے، اس سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ سن کر بےحد خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ پڑھنے کو بتلاؤ۔ میں نے اس خیال سے کہ اچھا ہے اس کو اسلام سے قرب اور محبت ہوگی، ذکر کی تعلیم کی۔ اب وہ بےحد معتقد ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو جو تم نے پڑھنے کو بتلایا اس سے بڑا جی خوش ہوتا ہے۔ آج تک کسی اپنی مذہبی چیز پڑھنے سے یہ بات نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اب اسلام کی بہت تعریف کرتا ہے۔ حضرت والا نے ان کی تمام گفتگو سن کر فرمایا یہ طریق مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ صوفی ہونے کی اول اور اعظم شرط اسلام ہے، جب تک یہ نہ ہو سب بیکار ہے، اور اس طریق سے اس کے ساتھ قرب نہ ہوگا بلکہ بعد ہوگا، اور یہ باریک بات ہے جس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ لو سنو، ایک شخص ہندو جو ایک بزرگ سے بیعت تھا، ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت مولانا گنگوہی کے ایک معتقد مولوی صاحب کا سفارشی پرچہ لے کر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا حضرت مولانا گنگوہی کے پاس، اور حضرت مولانا سے درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیں۔ مولانا نے جواب میں صاف فرما دیا کہ پہلے اسلام لاؤ۔ وہ مسلمان نہیں ہوا اور واپس چلا گیا۔ اس پر بعض حاضرین نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرما لیتے تو اسلام سے اس شخص کو کچھ قرب ہی ہو جاتا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو اسلام سے زیادہ دوری ہو جاتی، بعد ہو جاتا۔ وجہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و شغل میں جو یکسوئی ہوتی ہے اس سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے، جو کہ کوئی کمال مقصود نہیں، مگر اس سے وہ ذکر کرنے والا ذاکر غلطی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وصول اللہ کے لیے اسلام بھی شرط نہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے نعوذ باللہ اسلام بھی شرط نہیں، حالانکہ وصول سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں۔ اب رائے سوال کہ ان بزرگ نے یعنی جو پہلے بزرگ سے جو بیعت تھا اس ہندو کو کیوں مرید کر لیا تھا؟ بات یہ کہ جن بزرگ سے وہ مرید ہوا تھا وہ مجذوب تھے۔ اب ان لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، وہ مجذوب تھے، ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، اگر نظر ہو گئی تو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر ہو جاتی ہے، اور نہ ہو تو بڑی سے بڑی بات پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جذب کی وجہ سے استغراق کی کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے، اس لیے ان کا فعل حجت نہیں۔ فرمایا کیسی عجیب و غریب حضرت مولانا نے تحقیق بیان فرمائی۔ واقعی یہ حضرات حکیم ہوتے ہیں، محققانہ شان ان کی نظر حقیقت پر پہنچتی ہے۔ ملفوظ نمبر 21، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا سوال۔
فرمایا کہ ایک خط آیا، پوچھتے ہیں کہ تصویر رکھنا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ جواب: میں نے لکھا ہے کہ کبھی کپڑوں کے بکس پر آنکھ رکھتے ہوئے، یعنی کبھی کپڑوں کے بکس میں آنکھ رکھتے ہوئے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑا انگارہ۔ ملفوظ نمبر 22، تدفین کے لیے نماز جمعہ کا انتظار نہ کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز فجر کے بعد بروز جمعہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو قبل از جمعہ، یعنی جمعہ سے پہلے دفن کیا جائے اس کو دفن کیا جائے یا بعد از نماز جمعہ؟ فرمایا کہ جلد سے جلد دفن کر دینا چاہیے، جمعہ کے بعد کا انتظار نہ کیا جائے۔ عرض کیا کہ اس وجہ سے دیر کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی زیادہ ہوں گے۔ فرمایا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بیچاروں کو خبر نہیں، دیر کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ عرض کیا کہ یہ بھی سنا ہے کہ جمعہ کے روز جو مر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں لیتے۔ فرمایا اس حدیث کا صحیح محمل یہی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے، نماز جمعہ سے قبل یا بعد کو کوئی دخل نہیں۔